سنے پورا کشمیر. سنو FM 89.4. سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر سعید الرحمان صدیقی کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام باخبر کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی. آج ہم گفتگو کریں گے یوم ولادت باسعادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے. ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو ہے نا آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں میلاد ریلیاں جو 11 ربیع الاول کی شام کو نکالی جاتی ہیں اختتام پذیر ہوئی. ابھی کچھ دیر پہلے مظفر آباد میں سب سے بڑی ریلی نکالی گئی جس کا آغاز عیدگاہ سے کیا گیا اور شہر کی معروف شاہراہوں سے ہوتے ہوئے وہ ریلی واپس مرکزی جامع مسجد خادم الحرمین الشریفین یعنی مرکزی عیدگاہ کے پاس اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی اور بڑا ایک جوش و خروش تھا. ساؤنڈ سسٹم پہ نعت خوانی ہو رہی تھی، نعرے لگائے جا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں، اور اس کے علاوہ مختلف بینرز اور پلے کارڈز اور جھنڈے شرکاء ریلی نے اٹھا رکھے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کا ایک بڑا خوبصورت سما تھا، بڑا خوبصورت منظر تھا. اور بھی ہمارے کچھ دیر بعد ہمارے پیج پہ آپ اس کی ساری تفصیل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی شاندار ریلی اور کتنی شاندار اس کی ایک منظر کشی جو ہے نا وہ رہی آج کے دن. تو یقیناً آزاد کشمیر میں ربیع الاول بڑے ذوق و شوق سے منایا جاتا ہے. ربیع الاول کی محافل ہوتی ہیں، تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، نعت خوانی کی بڑی روح پرور محافل ہوتی ہیں اور ایک بڑا خوبصورت ماحول ہوتا ہے. ہر طرف خوشیاں ہوتی ہیں، ہر طرف یعنی حضور کی آمد کے دن کو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے نا وہ منایا جاتا ہے. ایسے ہی ہم نے بتایا تھا کہ محرم الحرام میں بھی عزاداران حسین کس طرح سے جو ہے نا اپنا دن مناتے ہیں اور ظاہر سب مسلمانوں کا دن ہوتا ہے، وہ سب اس دن اظہار محبت اور اظہار عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو یقیناً یہ سارا کچھ آزاد کشمیر کی پرامن فضاؤں میں ایک اچھے ماحول میں ہو رہا ہوتا ہے. اور یقیناً آزاد کشمیر میں جو آزادیاں حاصل ہیں یہاں پہ ہمارے ایک مخصوص نظام کے تحت مذہبی آزادیاں حاصل ہیں. لوگوں کو بڑا ایک اچھا جو ہے نا وہ ماحول یہاں پہ میسر ہے اور لوگ اب اپنی اپنی مرضی سے اپنی مذہبی عقائد کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں. جبکہ اگر آپ اس طرف دیکھیں لائن آف کنٹرول کے اس پار تو جامع مسجد سری نگر بھی جو ہے نا وہ مکفل ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ریلیوں کی آج کل 12 ربیع الاول ہے تو ریلیاں نکالنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور اس طرح سے محرم میں بھی جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے کہ 89 کے بعد پہلی دفعہ مقبوضہ کشمیر میں کچھ نرمی برتی گئی، لیکن پھر عین جو ہے نا 10 محرم اور 9 محرم کے جلوسوں پہ پابندی عائد کر کے جو اہل تشیع کی لیڈرشپ ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا. تو ایسے ہی 12 ربیع الاول میں میر وائز عمر فاروق بھی بدستور نظر بند ہیں. اور 2 دن پہلے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک اجتماعی شادیوں کی تقریب جو یتیم بچیوں کی تھی اس میں انہوں نے شرکت کرنی تھی اور نکاح پڑھانا تھا، ان کو اس میں جانے سے بھی روک دیا گیا. علماء پہ عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر اور ان کو اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے نا وہاں پہ اپنے مذہبی فرائض سر انجام دینے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے. تو دوسری جانب آزاد کشمیر میں ہم آپ کو متواتر بتاتے رہتے ہیں کہ کیسے یہاں کے لوگ بڑی آزادی کے ساتھ اور بڑے اچھے ماحول میں اس طرح کے دن مناتے ہیں اور اس طرح کی جو ہے نا اہم تقریبات جو مذہبی تقریبات ہوتی ہیں وہ منعقد کی جاتی ہیں اور اس میں تمام طبقہ ہائے فکر کے لوگ شرکت کرتے ہیں. بڑے پرامن ماحول ہیں، بڑے اچھے ماحول ہیں، بڑے ایک اچھی فضا میں اور ایک بڑا ایک زبردست منظر ہوتا ہے جس کو حقیقی معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آزادی اور آزادی سے جس طرح سے مستفید کوئی خطہ ہو رہا ہوتا ہے تو آزاد کشمیر میں اس کی عملی شکل عملی تصویر ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے خاص ہے یہاں میں. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آزاد کشمیر کی حکومت کو اور اس کے علاوہ بھی یعنی جو ہمارا ایک یہاں کا ایک مخصوص ماحول ہے، علماء کا بڑا ایک جاندار کردار ہے، ان کو بھی کہ وہ یہ جو دن ہے یعنی ربیع الاول کے دن اور اس طرح کی جو اہم
جو سلسلے ہیں اور جو بھی مذہبی ہوتے ہیں ایام ان کو منانے کے حوالے سے اور ان کے جو ہے نا اہتمام کے حوالے سے ایک اچھا سلسلہ جو ہے نا وہ رہتا ہے اور ایک بڑا اچھا ماحول یہاں پہ الحمدللہ جو ہے نا قائم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آزاد کشمیر میں جو یہ فضا بنی ہوئی ہے، آزاد کشمیر جو ماحول بنا ہوا ہے، اس سے ہمیں ضرور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں بڑے ایک اچھے ماحول میں اور بڑے اچھی ایک جو ہے نا انوائرمنٹ کے اندر ہم اپنے دن مناتے ہیں. ہم اپنے جو ہے نا اس طرح کی مذہبی رسومات بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے تیاریاں کس طرح سے ہو رہی ہیں اور کس طرح سے ربیع الاول کی جو ہے نا وہ محافل سجانے کے حوالے سے سلسلے جو ہے نا وہ شروع ہیں. اور یہ بڑا ایک اچھا جو ہے نا ماحول ہے اور بڑا ایک اچھا منظر ہے جو یہاں پہ ہمارے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو کل بھی ربیع الاول کی مناسبت سے جو ہے نا تقریبات منعقد ہوں گی اور ربیع الاول کی مناسبت سے جو ہے نا ایک سلسلہ ہوگا. تو مظفر آباد اور گرد و نواح کے علاقوں میں اذان مغرب کا بھی وقت میرے خیال میں قریب ہے، تو ابھی ہمارے پروڈیوسر ہمیں بتائیں گے کہ اس کا ٹائم کیا، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی بریک لیں گے. تو ابھی اذان مغرب کو اناؤنس کرتے ہیں اور اذان مغرب کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ اسی موضوع پہ ہم بات چیت کریں گے. مظفر آباد اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں. اللہ